تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز کی جانب سے انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمیں کافی معلومات ملی ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے پاس سرکاری اعلانات بھی ہیں، ٹیچرز یونینز کے مطالبات بھی اور کچھ اداروں کے نوٹس بھی۔ یعنی کافی کچھ ہو رہا ہے۔ جی، تو دیکھتے ہیں کہ اساتذہ، طلبہ اور پورے ایجوکیشن سسٹم کے لیے اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ بالکل، لگتا ہے کئی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، جیسے اساتذہ کی ترقیوں کا معاملہ ہے، پھر طلبہ کی فلاح و بہبود اور کچھ انتظامی سطح پر بھی تبدیلیاں ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو مبارکباد دینی چاہیے، اردو اکیڈمی نے بہترین استاد ایوارڈز دیے ہیں۔ جی ہاں، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے بھی ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم اعزاز ہے۔ بالکل، اور اسی ماحول میں ایک اور اچھی خبر ہے اساتذہ کے لیے، ترقیوں والی۔ جی، حکومت نے تقریباً میرا خیال ہے 2000 اساتذہ کی ترقیوں کو منظوری دے دی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ پروسیس جلد شروع ہوگا۔ اچھا، پہلے گریجویٹ ہیڈ ماسٹرز اور پھر اسکول اسسٹنٹس کی باری آئے گی۔ تو یہ تو بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پر جبکہ سنا لے تقریباً 3500 اسامیاں پہلے ہی خالی ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ مزید اسامیاں خالی ہو جائیں گی۔ بالکل، ان ترقیوں سے تقریباً 2000 اور پوسٹ خالی ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک چیلنج بنے گا۔ صحیح، مطلب ایک طرف خوشی ہے، دوسری طرف ایک نیا مسئلہ۔ جی، دیکھنا یہ ہے کہ ان خالی اسامیوں کو پھر کیسے اور کتنی جلدی بھرا جائے گا۔ سسٹم کو تیار رہنا ہوگا۔ اچھا، اور دوسری طرف ٹیچرز کی جو تنظیمیں ہیں وہ اب بھی اپنے مطالبات پر قائم ہیں، ہے نا؟ جیسے JAC ہے اور TPTF۔ جی ہاں بالکل، JAC یعنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کے مطالبات تو وہی پرانے لیکن اہم ہیں۔ مثلاً تبادلے، EHS یعنی امپلائی ہیلتھ اسکیم کے نفاذ میں جو مسائل آ رہے ہیں۔ ہاں، EHS کا بہت ذکر سنتے ہیں۔ جی، پھر PRC یعنی پے ریویژن کمیشن، CPS یعنی کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے خدشات، اور بقایا DA، یہ سب بنیادی مالی اور صحت سے جڑے مسائل ہیں۔ اور TPTF، انہوں نے تو شاید احتجاج کا بھی کہا ہے۔ جی، TPTF یعنی تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن، ان کا فوکس زیادہ تر تبادلوں اور ویب کاؤنسلنگ کے پروسیس پر ہے۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ انہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اسی لیے انہوں نے 14 اگست کو دھرنے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شاید آن لائن سسٹم میں شفافیت یا کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے۔ سمجھ گیا۔ تو اساتذہ کے محاذ پر تو یہ سب چل رہا ہے۔ اچھا، طلباء کے لیے کیا خبریں ہیں؟ حیدرآباد کی ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی کا کچھ ذکر تھا۔ جی، یہ ایک اچھی پہل ہے۔ انہوں نے مسلم اقلیتی طلباء کے لیے، خاص طور پر جنہوں نے 12ویں یا اس کے برابر کا امتحان کم سے کم 80% نمبروں سے پاس کیا ہے، ان کے لیے قرضوں اور وظائف کا اعلان کیا ہے۔ 80%؟ یہ تو کافی اونچی شرط ہے۔ جی، یعنی یہ واقعی ہونہار طلباء کے لیے ہے، خاص کر جو سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، کامرس، اکنامکس، سوشل سائنسز وغیرہ میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ یا قرض کیسے ملے گا؟ اس کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ پر ہیں، www.hamdardeducationsociety.org.in۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 30 سپٹمبر 2025 ہے، اور ہر کیس کو الگ الگ دیکھا جائے گا وظیفے کی رقم اور واپسی کی شرائط کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طلباء کی بات ہو رہی ہے تو ان کی سیفٹی کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے بھی کچھ ہدایات جاری کی۔ ہاں، وہ راجستھان میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا افسوسناک، اس کے بعد یہ ہدایت تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو گئی ہے۔ یہ تو بہت ضروری تھا۔ بالکل، اس میں اسکولوں کا سیفٹی آڈٹ کروانے کو کہا گیا ہے، مطلب بلڈنگ کی مضبوطی چیک کریں، آگ سے بچاؤ کا انتظام دیکھیں، بجلی کی وائرنگ محفوظ ہو، ٹرانسپورٹ سیف ہو۔ اور شاید ذہنی صحت کا بھی کچھ تھا۔ جی، یہ اہم بات ہے۔ طلباء اور سٹاف دونوں کے لیے نفسیاتی مدد، کاؤنسلنگ وغیرہ کا انتظام یقینی بنانے کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی خطرہ نظر آئے تو فوراً رپورٹ کیا جائے۔ یہ واقعی ایک مکمل اپروچ ہے۔ اچھا، اور انتظامی سطح پر کیا ہو رہا ہے تلنگانہ میں؟ کوئی میٹنگ وغیرہ؟ جی، 30 جولائی 2025 کو DEOs یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کی ایک کانفرنس ہے، اس کا ایجنڈا بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا، کیا کیا ہے اس ایجنڈے میں؟ کافی لمبی فہرست ہے۔ اس میں
داخلوں کا ٹرینڈ دیکھیں گے، آدھار ویریفیکیشن، یوڈائز ڈیٹا اپڈیٹ کرنا۔ یوڈائز بہت اہم ہوتا ہے اسکولوں کی ضروریات سمجھنے کے لیے۔ جی ہاں، یوڈائز ڈیٹا۔ پھر اسی ڈیٹا کی بنیاد پر یہ دیکھیں گے کہ اسکولوں میں بنیادی سہولتیں جیسے کلاس روم، ٹوائلٹ وغیرہ، ان کی کیا صورتحال ہے۔ پی جی آئی یعنی پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس پر بات ہوگی، سمگرا شکشا کا جائزہ لیا جائے گا۔ اوہ، کافی کچھ ہے۔ جی، اور ایس ایس سی امتحانات کی تیاری، پی ایم شری اسکولز کا نفاذ، اور وہ جو نیا لٹریسی پروگرام ہے ULS، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو مطلب انتظامیہ ہر پہلو کو دیکھ رہی ہے۔ تو کل ملا کر دیکھیں تو تلنگانہ کا تعلیمی منظرنامہ کافی مصروف ہے۔ ایک طرف اساتذہ کی ترقیوں پر کچھ حرکت ہوئی ہے، دوسری طرف یونینز اپنے مطالبات پر قائم ہے۔ جی، طلبہ کے لیے مالی مدد کے نئے مواقع ہیں، تو اسکولوں میں سیفٹی پر بھی زور بڑھا ہے۔ اور انتظامیہ پالیسیوں کا، ان کے نفاذ کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہے۔ بالکل۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، ترقیاں ضروری ہیں، سیفٹی بھی، پالیسی ریویو بھی، لیکن اصل سوال جو ہمیں آگے بھی دیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا، ان فیصلوں کا زمین پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یعنی کلاس روم تک کیا پہنچتا ہے۔ بالکل، کیا تعلیم کا معیار بہتر ہو رہا ہے؟ کیا بچوں کے سیکھنے کا عمل واقعی بہتر ہو رہا ہے ان سب اقدامات سے؟ یہ اصل نقطہ ہے۔